ترین جزا بروز حشر برو صدیق اکبر عطا فرمائے۔ آمین۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق سے کہا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ جس دور میں لوگ تیرے ایمان، ایقان، کردار، گفتار پہ اعتراض کریں گے، تو کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو ابو بکر تیرے دامن پہ پڑنے والے تمام تر اعتراضات کے گرد کو صاف کریں گے، تیری مدح کریں گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہوگا؟ تو جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اعمال کی 1/3 اپنے ان چاہنے والوں کو عطا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء مدنی کریم تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور دربار رسول کے شہر حضرت حسان محبوب پیغمبر کے روبرو نعت پڑھنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حسان ہر بار تو میری نعت پڑھتا ہے، آج دل مصطفیٰ کی تمنا یہ ہے کہ دربار رسول کا ہو، عنوان ثانی اسنین ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جناب حسان نے یہ نہیں کہا کہ آقا میں لکھوں گا، بلکہ فوراً کہا کہ یا رسول اللہ میں نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شرفاء میں بیٹھے، منبر پہ جناب حسان بیٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے لکھا یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تم اپنے اکابر کا، اسلاف کا، بڑوں کا تذکرہ کرو تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا تذکرہ کرنا، کہ جس کو اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کا ثانی بنایا ہے۔ اگر سیرت کی کتابیں پڑھیں تو نبی پاک کے یاروں نے آمنہ کے لال کے بہنے والے آنسوؤں کا مقام بھی لکھا، موقع بھی لکھا۔ ایسے نبی کب، کہاں، کیسے مسکرائے؟ نبی پاک کے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکان ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی مسکراتے تو تبسم تھوڑا سا پھیلتا۔ بہت کم موقع ایسے آئے کہ اللہ کے نبی یوں مسکرائے کہ نبی پاک کے دانت مبارک ظاہر ہوئے۔ اور پوری زندگی میں تو 2-4 موقع تھے ایسے جب اللہ کے نبی یوں کھل کے مسکرائے کہ محبوب پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی دہڑیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ انہی میں ایک موقع وہ تھا جب ابو بکر صدیق کا تذکرہ نبی پاک کے سامنے ہوا تو اللہ کے نبی یوں کھل کے مسکرائے۔ یعنی ابو بکر صدیق کے ذکر سن کے مسکرانا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ بھی محبوب پیغمبر کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات کر کے بات ختم کروں گا۔ ہمارے محترم بھائی ابو بکر نادر صاحب، انہوں نے کلام لکھا، کلام میں لکھا کہ یہ رنگ جو ہے یہ رنگ زہرائی ہے۔ تو پچھلے دنوں فیس بک پہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر سے محبت یہ کون سا انداز فاطمہ الزہرا ہے۔ میں نے کچھ معاملات جمع کیے، بھائی فائد ترابی صاحب نے تو کلام پڑھا آخر میں، تو مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ کلام ان کا ہے لیکن ترجمان میرے ہیں۔ آل و اصحاب کے رشتہ داریوں کے حوالے سے جب کچھ چیزوں کو جمع کرنا شروع کیا تو بڑی عجیب چیزیں سامنے آئی کہ جناب ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں، 3 بیٹے، 3 بیٹیاں ہیں۔ یہ 6 اولاد ہیں ابو بکر صدیق کی، اور ابو بکر صدیق کی 6 اولاد میں کوئی اولاد ایسی نہیں جس کا رشتہ علی المرتضیٰ کی اولاد کے ساتھ نہ ہوا، وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ اور آج جو اپنے آپ کو پنجتنی کہے، امامی کہے، معصومی کہے، وہ 5 ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، اپنا یہ بیگانہ ان 5 میں سے، 12 میں سے، 14 میں سے کسی ایک نام پہ ہاتھ رکھے، اسی نام والے کی زبانی اگر انہی کی کتابوں سے ابو بکر و عمر کو سلام نہ دکھاؤں تو میں جھوٹا ہوں۔ یعنی جو جدا کرنا چاہے جن کیسے محبت زہرائی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ 12 آئمہ میں سے کسی ایک کو ماننے والا وہ اس وقت تک ماننے میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک ابو بکر صدیق کو نہ مانے۔ اس کی حل کی چلن دیکھیں کہ 12 آئمہ، تو امام کتنے بھائی؟ 12۔ پہلے کون؟ سیدنا علی اور جناب علی کون ہیں؟
کہ شادی علی کی بیٹی نبی کی، لیکن نبی پاک کے دروازے پر سیدنا علی کے لیے جو سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے جائے اس علی کے وکیل کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ دوسرے امام سیدنا حسن مجتبیٰ ہیں۔ حسن مجتبیٰ کی نکاح میں آنے والی خواتین میں دو سگی بہنیں ہیں، ایک کا نام ہند ہے، ایک کا نام حفصہ ہے۔ دونوں کا جو ابو ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کا جو ابو ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تیسرے امام سیدنا حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی کی بیٹی کا نام سیدہ سکینہ ہے، اور ان کا نکاح کربلا کے 30 سال کے بعد سن 92 ہجری میں 52 سال کی عمر میں مصعب بن زبیر کے ساتھ ہوا۔ یہ مصعب داماد حسین ہے، ان کے ابا کا نام زبیر ہے، زبیر کی جو گھر والی ہے اس کا نام اسما ہے، اسما کا جو ابو ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جو چوتھے امام ہے ان کا نام زین العابدین ہے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال یہ ہوا کہ ابو بکر و عمر کا نبی پاک کے ساتھ تعلق کیسا تھا، محبت کیسی تھی؟ تو ارشاد یہ فرمایا کہ تو نے مدینہ دیکھا؟ کہا جی دیکھا۔ قبریں دیکھی؟ کہا جی دیکھی۔ ایک بات بتا، تو نے جب ان قبروں کو دیکھا تو سمجھ کیوں نہیں جاتا جو مرنے کے بعد نبی سے دور نہیں، تو زندگی میں بھی نبی سے دور کوئی نہ تھے۔ پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ تلوار کے دستے پر چاندی لگانا جائز ہے؟ فرمایا بالکل جائز ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کہ ابو بکر صدیق نے بھی تلوار کے دستے پر چاندی لگائی تھی۔ چھٹے امام کون ہے؟ امام جعفر صادق ہے۔ جعفر صادق کا استاد کون ہے؟ وہ امام قاسم ہے۔ امام قاسم کے ابو کون ہے؟ ان کا نام محمد ہے، اور محمد کا ابو کون ہے؟ ان کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔ ساتویں امام کون ہے؟ موسیٰ کاظم ہے۔ موسیٰ کاظم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اولاد کے نام کیسے رکھوں؟ فرمایا علی کے دشمن کے نام پہ، نبی کے دشمن کے نام پہ، کبھی بچوں کے نام نہ رکھنا۔ لیکن موسیٰ کاظم رحمہ اللہ نے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، بیٹی کا نام رکھا عائشہ۔ ایسے میں میرے مختصر اسے کرے تو 12ویں امام کو نے امام محمد مہدی ہے، اور امام محمد مہدی جب آئیں گے تو ان کا نام محمد ہوگا، لقب ان کا مہدی ہوگا، کنیت ان کی ابو بکر ہوگی۔ اب یہ 12ویں امام کون ہے؟ انہی کے جو ابو ہیں ان کا نام امام حسن عسکری 11ویں امام ہے، اور امام حسن عسکری نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ عرش و معراج اللہ نے ہجرت کی رات جبرائیل امین کو نبی کی بارگاہ میں بھیجا کہ علی کو بھی اٹھائیے، صدیق کو بھی اٹھائیے، علی کو اپنے بستر پر سلائیے، صدیق کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ بھائی ابراہیم نیر صاحب نے کہا کہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں نبوت کے بوجھ کو اٹھانا۔ یہ کمال تشبیہ تھی ان کی، کمال ایک تاریخی اشارہ تھا۔ مکہ فتح ہو گیا، ڈر کوئی نہیں، ہموار سطح ہے زمین کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی میرے کانٹوں پر بتوں کو گرا، تو عرض کیا رسول اللہ ادب مانے ہے۔ اللہ کے نبی آپ ایسے کہ میرے کانٹوں پر بیٹھ جائیں، تو اللہ کے نبی نے چڑھتی جوانی والے علی سے کہا جو 24 سال کی عمر میں تھے کہ تیرے بس کا روگ نہیں نبوت کا بوجھ کو اٹھا۔ لیکن دوسری طرف نبوت کی عمر 23 سال کی، ابو بکر 51 سال کے، 100 ننگی تلواروں والے جان لینے کے در پہ، دشمن پیچھے ہے، حالات پر خطر ہیں، اور پہاڑی آ گئی، اور ابو بکر صدیق 51 سال کی عمر میں کہتا آقا میرے کانٹوں پر بیٹھیے، لیکن نبی نے بوڑھے ابو بکر سے نہیں کہا کہ تم مجھے نہیں اٹھا سکتا، وہاں پر کہہ دیا 24 سال والے سے، یہاں 51 سال والے سے نہیں کہا۔ ابھی بات ہوئی صحابت کی، میں نے 3 دن پہلے حساب کیا کہ 40,000 درہم تھے ابو بکر کے پاس جو پہلی ملاقات میں لٹا دیے۔ وہ 40,000 آج کے دور میں کتنے بنتے ہیں؟ تو آج کے دور کے مطابق وہ 17,35,349 روپے 10 پیسے بنتے ہیں، یعنی 17,35,349 روپے پہلی ملاقات میں ابو بکر نے میرے پیغمبر کی نظر اتار کر دی۔ تو کون ہے ابو بکر کہ جب نبی پاک نے کھلے بندوں دین کامل کی ابتدا کی تھی، صدیق ایک تو ہی تو ساتھ تھا ساری بستی میں جس نے تائید مصطفیٰ کی تھی، وہ ابو بکر صدیق۔ آخری بات نے ختم۔ اب جو کہے کہ بھائی 12 ائمہ، تو 12واں امام کون؟ امام محمد مہدی ہے۔ امام مہدی کے جو ابو ہیں وہ حسن عسکری ہیں، حسن عسکری کے جو ابو ہیں وہ امام نقی ہیں، امام نقی کے جو ابو ہیں وہ امام تقی ہیں، امام تقی کے جو ابو ہیں وہ علی رضا ہیں، علی رضا کے جو ابو ہیں وہ موسیٰ کاظم ہیں، موسیٰ کاظم کے جو ابو ہیں وہ جعفر صادق ہیں،
جعفر صادق کے جو ابو ہیں وہ امام باقر ہیں. امام باقر کی گھر والی امام جعفر کی جو اماں ہے اس کا نام سیدہ اسما ہے. اسما کی جو اماں ہے امام جعفر کی نانی امام باقر کی ساس جو ہے اس کا نام سیدہ اسما، اس کا نام ام فروہ ہے جو امام جعفر کی والدہ ہے. اور امام جعفر کی نانی امام باقر کی ساس ان کا نام سیدہ اسما ہے. اور اسما کا جو ابو ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے. اور عبد الرحمن کا ابو کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے. تو ان 12 میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جسے مانا جائے اور ابو بکر کا انکار کیا جائے. تو جو بھائی ابو بکر نادر صاحب نے کہا کہ رنگ زہرائی ہے، تو بھائی جب آل زہرا یوں محبت کا اظہار کرتی ہے تو ہم تو اسی در کے دربان ہیں. تو جو بھائی نے کہا پہلے بھائی فیض ترابی صاحب نے کہ ہم نبی کے صحابہ سے محبت کچھ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نبی کے صحابہ نے نبی کی آل سے محبت کی ہے. رب تعالیٰ ہمارے محترم بھائی عبد الباسط صاحب کی جوانی میں برکتوں کا فیصلہ فرمائے. تمام احباب کا کلام سننے کے بعد لگتا یہ تھا کہ اس نے یہ پڑھا، بعد والا کیا پڑھے گا، لیکن بعد والے کا میں ایسے پڑھوں گا. اور یہ کرامت جیتی جاگتی جناب ابو بکر صدیق کی اور ہمارے بزرگ شاعر ہمارے محترم بھائی کے جو آخری کلام بھی تھا، آخری آنسو بھی تھے، انہوں نے مہر سب کر دی ہے اس محفل کی قبولیت کی کہ اپنے دکھ درد مصیبت میں جو لوگ ہزاروں روتے ہیں، جو عشق نبی میں بہہ جائے اس عشق کی قیمت ہوتی ہے. امین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ. اللهم بارک لنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا